Studio 5, an Islamic record label. ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ طلاق کی کون سی قسم ہے؟ آیا اس کے بعد زوجین کے درمیان رجوع کا امکان باقی رہتا ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہماری عدالتیں آج کل جو ججمنٹ لکھتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ the marriage is dissolved on the basis of خلا، کہ خلا کی بنیاد پر اس رشتہ ازدواج کو تحلیل کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ خلا زوجین کے درمیان باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، خواہ وہ ڈائریکٹ آپس میں مکالمہ کر کے کسی بات پر متفق ہو جائیں یا دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک مناسب شخص کو حکم اور ثالث مقرر کیا جائے، ایک ثالث ایک فریق کی طرف سے اور دوسرا ثالث دوسرے فریق کی طرف سے۔ ان کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان ریکانسیلیشن کی جائے، حتی الامکان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج کے تعلق کو ٹوٹنے نہ دیا جائے اور اسے باقی رکھا جائے۔ لیکن بعض اوقات زوجین انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے رشتہ ازدواج کو قائم رکھنا عملاً ناممکن ہو رہا ہے، تو اس بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ میاں اور بیوی اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے رشتے کو جاری نہیں رکھ پا رہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے حق مہر سے دستبردار ہو جائے اور شوہر اسے نکاح سے آزاد کرنے پر آمادہ و تیار ہو جائے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ جب خلا کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے تو یہ خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے، اور طلاق بائن کا شرعی حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرر کر کے عقد ثانی کر سکتے ہیں، اور جو خلا کی صورت میں طلاق بائن ہو چکی تھی وہ ایک طلاق مؤثر ہو چکی، اور آئندہ ان دونوں کے پاس صرف 2 طلاق کا حق باقی رہے گا۔ اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے کے بعد بھی دونوں باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرر کر کے عقد ثانی کر سکتے ہیں، اور اب آئندہ ان کے پاس 2 طلاق کا حق باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا کے لیے عدالتوں میں جانے کے بجائے دونوں خاندانوں کے بڑے
آپس میں بیٹھ جائیں اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ رشتہ قائم رہے، جڑا رہے، اس کے ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیش آ گئے ہیں کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے رشتے کا جاری رکھنا دشوار ہے، تو پھر دونوں خاندانوں کو باہمی اتفاق رائے سے خلا پر متفق ہو جانا چاہیے، اور شریعت نے یہ صورت مقرر کی ہے۔ ہاں، اگر خلا دیتے وقت شوہر نے 3 طلاق کے کلمے بول دیے یا 3 طلاق کی نیت کر لی، تو پھر اس صورت میں یہ طلاق مغلظہ ہوگی اور پھر دونوں کے درمیان رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی، ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں نے بارہا حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹری پبلک جو طلاق نامے لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ ایک دم 3 طلاقیں پروناؤنس کرا دیتے ہیں شوہر سے تحریر کی صورت میں، اور پھر جب وہ نادم ہوتے ہیں اور رجوع پر آمادہ ہوتے ہیں تو رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لہذا حکومت کو، نوٹری پبلک والوں کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس 2 میاں بیوی یا یک طرفہ طور پر شوہر طلاق نامہ لکھوانے کے لیے آیا ہے تو صرف 1 طلاق لکھ دو، 1 طلاق رجعی لکھ دو۔ 3 طلاقیں لکھنے کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 2 کام تم 3 طلاقوں سے لینا چاہتے ہو، وہ کام 1 طلاق سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر 1 طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے اندر شوہر یک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو تکمیل عدت کے ساتھ ہی وہ 1 طلاق رجعی طلاق بائن بن جائے گی، اور اب ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس 1 طلاق بائن کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دونوں نادم ہو جائیں، اور بعض صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے، تو ان کو کسی شرمساری یا شرمندگی سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا، بلکہ دونوں باہمی اتفاق رائے سے 2 گواہوں کی موجودگی میں نیا مہر مقرر کر کے عقد ثانی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک شریعت نے باعزت راستہ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ساتھ 2 طلاق دے دی ہیں تو یہ 2 طلاقیں بھی رجعی ہوتی ہیں، اور ان کے دینے کے باوجود، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ وہ طلاقیں جن کے بعد رجعت کی گنجائش ہے وہ 2 ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ اگر دونوں نادم ہو جائیں تو معروف طریقے سے شوہر رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اور عقد کو جاری رکھ سکتا ہے، اور ورنہ اس کو احسان کے ساتھ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ 2 طلاق بائن ہو جائیں گی، اور بیوی
اگر رجت نہیں چاہتی پہلے شوہر کے ساتھ عقد ثانی کی صورت میں تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ لیکن 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی اور وہ 2 طلاقیں بائن ہو گئیں تو تب بھی اگر وہ نادم ہو جائیں تو باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرر کر کے عقد ثانی کر سکتے ہیں، اور اس عقد ثانی کے بعد شوہر کو خبردار رہنا ہوگا کہ آئندہ اس کے پاس صرف 1 طلاق کا حق باقی ہے، کیونکہ یہ پچھلی 2 طلاقیں آئندہ طلاق کے ساتھ جمع ہونے کے لیے مؤثر رہتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے بعد بھی اگر رجت ہو جائے باہمی رضامندی سے عقد ثانی ہو جائے اور جو صاحبان اولاد ہیں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو پھر شریعت کے طریقے کو اختیار کرنے میں جب وہ یہ طریقہ جو سنت میں بتایا گیا ہے اس کو اختیار کرنے میں خاندان پھر جڑ بھی سکتا ہے اور باعزت طریقے سے جڑ سکتا ہے۔